السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معجزات نبوی سے ہم ان واقعات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے یا پھر آپ کے بعد پیش آئے، لیکن ان کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں ہی کر دی تھی، اور بعد میں وہ واقعات بالکل صحیح ثابت ہوا اور وہ پیش آئے۔ تو آئیے آج بھی کچھ واقعات کا ذکر لے کر پڑھتے ہیں ہم۔ آج کے مضمون میں پہلا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ غزوہ ہند سے متعلق ہے۔ عنوان اس کا غزوہ ہند کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آپ کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، اس امت کا ایک لشکر، اس امت کا ایک لشکر ہند اور سندھ سے جنگ کرے گا، بس اگر میں اسے پاؤں تو میں اس میں شرکت کروں گا۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں کہا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا اور بیان کیا، جس کو اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں بیان کیا۔ تو اس کی کچھ تفسیر یوں ہے کہ سندھ و ہند، یعنی خاص طور سے ذکر کیا گیا سندھ کا، اور ہند تو پورے ہندوستان سے مراد ہے، لیکن اس کا مغربی حصہ جو ہے وہ سندھ پر مشتمل ہے۔ ہم جانتے ہیں بر صغیر کا پورا مغرب میں سندھ آتا ہے، تو اس کا پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر پہلے مسلمان داخل ہوئے۔ اس کی کچھ تفصیل مصنف نے یہ لکھی ہے کہ چنانچہ مسلمانوں نے ہندوستان پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یعنی 44 ہجری میں لشکر کشی کی۔ پھر سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی یعنی سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان سے چوتھی صدی کے قریب جنگ لڑی اور وہ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ان دو واقعات کا مصنف نے ذکر کیا ہے۔ پہلا واقعہ 44 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں پیش آیا۔ اس میں ایک لشکر بھیجا گیا اور انہوں نے سندھ کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا اور فتح کر کے وہ چلے آئے۔ لیکن ایک اہم واقعہ جس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے وہ ہے محمد بن قاسم کا واقعہ۔ یہ واقعہ، اس کی کچھ تفصیل میں نے تاریخ سے کھوج لگائی اور چند اہم باتیں جو ہیں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ نوے ہجری میں پیش آیا، اور محمد بن قاسم جو کہ اس وقت عراق کے گورنر تھے، حجاج بن یوسف، ان کے بھتیجے تھے۔ عمر ان کی صرف 17 سال تھی، لیکن وہ فوج میں بچپن سے شامل ہو گئے تھے اور اس وقت تک اچھے خاصے ٹرینڈ کمانڈر تھے وہ۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کو بھیجا تھا سندھ، کیونکہ وہاں سے بڑی شکایتیں آ رہی تھیں کہ مسلمانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے، جو مسلمان پہنچ چکے ہیں پہلے سے سندھ میں۔ تو پھر محمد بن قاسم ایک فوج لے کر گئے اور سندھ میں دیبل کے مقام پر انہوں نے حملہ کیا۔ وہاں کا اس وقت وہاں کا جو راجہ تھا، راجہ طاہر تھا اس کا نام تھا، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور ظلم کیا کرتا تھا، اور ڈاکو جو اس طرح مسافروں کا مال لوٹ لیتے تھے، وہ اس بارے میں شکایت کی حجاج بن یوسف نے، لیکن اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور کہا کہ یہ میرے قابو میں نہیں ہے، اس طرح کہہ کے اس نے ٹال دیا۔
لیکن حجاج بن یوسف نے بہرحال فوج بھیج دی اور ان کی سرکردگی میں محمد بن قاسم کے اور 700 گیارہ عیسوی میں وہ سندھ میں داخل ہوئے محمد بن قاسم فوج کے ساتھ، اور 712 عیسوی میں انہوں نے یعنی تقریباً 90 ہجری تھا یہ، ہجری کے حساب سے، تو انہوں نے پھر راج داہر سے مقابلہ کیا اور سخت جنگ کے بعد اس کو شکست دی اور سندھ پر قبضہ کر لیا، اور نہ صرف سندھ پر بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ملتان تک بھی، شمال میں ملتان تک بھی چلے گئے اور اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد اچھی خاصی حکومت بھی قائم کر دی تھی، اور جس سے وہاں کا ظلم و ستم مٹ گیا تھا، اور جو مسلمان تو تھے ہی ان کے آمد سے، جو وہاں پہلے سے کچھ پہنچ چکے تھے وہ خوش تھے، ہندو بھی ان سے بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ان کا رویہ بڑا ہی منصفانہ اور پر اخلاق ان کا ہوتا تھا، محمد بن قاسم کا ان کا رویہ بہت ہی اچھا تھا، ہندوؤں کے ساتھ بھی بڑے مربت کے ساتھ پیش آتے تھے وہ، تو جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہندو بھی ان کے بڑے قائل ہو گئے تھے اور گرویدہ ہو گئے تھے بہرحال۔ اور ایک اور جو تیسرا واقعہ ہند کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے سلطان محمود غزنوی کا، اور یہ اس واقعے یعنی محمد بن قاسم والے واقعے کے تقریباً 400 سال بعد، یعنی تقریباً 1000 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں غزنی میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور اس کے گورنر اس وقت سلطان محمود غزنوی تھے، انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور ہندوستان پر حملہ کر کے وہاں پر بہت سے علاقوں میں قبضہ کر کے وہ واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت قائم نہیں کی، اور اس طرح کے حملے تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 17 بار کیے، اور ہر حملے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن وہ انہوں نے اپنی حکومت مستقل طور پر نہیں بنائی اور بلکہ واپس چلے آئے۔ تو اس طریقے سے اس کی پیشن گوئی ان 3 واقعات سے تصدیق ہوتی ہے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان سندھ اور ہند میں داخل ہوں گے، وہ بالکل صحیح تھا، ثابت ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ ترکیوں سے متعلق، ترکیوں سے جنگ کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کچھ۔ یہ مختلف کتابوں سے اور کچھ یوٹیوب سے، گوگل سے میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں تاکہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے کہ کیا واقعات پیش آئے تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کر دی تھی۔ تو یہاں دوسرا واقعہ ترکیوں سے جنگ کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے نہ لڑو جو بال کے جوتے پہنتے ہوں گے، اور جب تک ترکوں سے نہ لڑو جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناکیں چپٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے جیسے تہبت ڈھال ہیں، یعنی گول مول چہرے ان کے ہوں گے۔ تو یہ حدیث انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے سنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بیان کی، اور بعد میں اسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ تو اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ ترکوں سے یعنی جنگ ہوگی، جیسا اس کا عنوان لگایا گیا، تو سوال یہ پڑتا ہے کہ یہ ترک تو مسلمان تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، مسلمان تھے، تو یہ
اور جو حلیہ بیان کیا گیا ان میں کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، منہ سرخ ہوں گے، ناکیں چپٹی ہوں گی، اور چہرہ گول مول ہوگا جو ڈھال جیسے ہوتی ہے. تو اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو چین میں یا منگولیا میں آباد ہیں. منگولین یا تاتاری جو ہیں وہ ان کا حلیہ بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ترک انہیں کیسے کہا گیا اس کی وجہ میں نے کھوجنے کی کوشش کی کہ ان کو کیوں کہا گیا، ترک کا عنوان دیا گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے 7 اولادیں تھیں. ان کے نام یہ ہیں سام، حام، یافس، کنان. نہیں، 4 اولادیں تھیں، سام، حام، یافس اور کنان. کنان جو تھا وہ بیٹا تھا جو کافر ہی رہا اور حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اس لیے وہ وہاں طوفان میں مارا گیا تھا. اچھا، یہ چاروں اولادیں مختلف علاقوں میں دنیا کے جا کے پھر بس گئی ہیں. سام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عرب میں آباد ہوئے، سامی نسل کے لوگ. حام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ افریقہ میں آباد ہوئے. یافس کے جو لوگ تھے وہ اناتولیا وغیرہ میں آ گئے، یہی چین کے ان علاقوں میں وہ آباد ہو گئے. اچھا، اور یافس جو ہے یہاں پر یافس اصل میں کہ جو 7 بیٹے تھے، ان کی 7 اولادیں تھیں. ان کے نام بھی تاریخ میں آئے: گومر، سقابلہ، یاجوج ماجوج، یوان، ترک اور توبل. تو یہ دیکھیے کہ ان میں 7 بیٹوں میں ایک ترک ایک نام آتا ہے. تو یہ ترک وہ بیٹے تھے ان کے جو کہ اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر ان کی نسلیں بڑھیں اسی علاقے میں، یعنی چین، روس اور یہ جو علاقے ہیں نا ایشیا کے، ان علاقوں میں، ایشیا میں دوسرے الفاظ کہہ سکتے ہیں، آباد ہوئے اور ان کی یہ نسلیں پھیلتی چلی گئیں. اور پھر ان ترک جو تھے ان کے بیٹے جو اس علاقے میں آباد ہوئے، ان کی اولادوں میں ان کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہوئے، مغول اور تاتار. مغول بعد میں مغل کہلائے، اور تاتار وہ تھے جو منگولیا میں آباد ہوئے، اور انہوں نے بڑی بعد میں تباہی مچائی دنیا میں. اور انہی میں سے ایک قبیلے کا سردار، انہی کے اولادوں میں سے ایک چنگیز خان بھی تھا بنا، جس نے کہ کافی علاقے فتح بھی کیے لیکن بڑا دنیا میں نقصان بھی پہنچایا. اور پھر یہ چنگیز خان کا بیٹے تھے، دو بیٹے تھے، منگو اور ہلاکو. انہوں نے پھر ایران پر اور عرب پر بھی حملے کیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً یہ اس ترک جو اولاد تھی یافس کی، وہ اس کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کو ترکی کہا جا سکتا ہے. اصلاً یہ ترکی ہیں. تو لیکن یہ بعد میں آ کے ان میں سے کچھ کہیں آباد ہوئے، کچھ کہیں آباد ہوئے. تو وہ نسل جس نے پھر تاتاری اختیار کی، اور وہ پھر آ کے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، وہ یہ ہلاکو خان اور منگو خان تھے. تو یہ ہلاکو خان نے 1257 میں بغداد پر بھی حملہ کیا، اور بغداد میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، عباسیوں کی. اور اس وقت خلیفہ معتصم باللہ خلیفہ تھے، لیکن اس نے حملہ کر کے
بغداد کو بھی تباہ کیا، اس سے پہلے ان کے بھائی نے ایران کو بھی تباہ کر دیا تھا. تو اس طریقے سے مسلمان علاقوں میں کافی انہوں نے تباہی پھیلائی. تو یہی وہ اشارہ. لیکن بعد میں دمشق اور فلسطین جب وہ ان پر حملہ کیا تو وہاں اس وقت وہ تاریخ میں آتا ہے کہ مملوک سلطان رکن الدین بائبرس تھے وہ. انہوں نے پھر یعنی کوئی اور ان کو روک نہیں پا رہا تھا ان کے حملوں کو، لیکن انہوں نے پھر ڈٹ کے مقابلہ کیا ان کا. وہ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور ان کو بری طرح ان کو شکست دی ان تاتاریوں کو. اور پھر وہ فرار ہو گئے. یہ عین جنگ اس کا نام ہے عین جالوت، عین جالوت. اچھا پھر ایک انہونی یہ ہوئی کہ 606 ہجری میں چنگیز خان کا پوتے جو تھا، جو جس نے ہلاکو خان جس نے بغداد کو تباہ کیا تھا، لیکن اس کے چنگیز خان نے ایک اور پوتے نہیں، یعنی ہلاکو خان کا وہ بھائی تھا ایک لحاظ سے. تو اس نے برکہ خان، اس نے اسلام قبول کر لیا. اور بس اس کا اسلام قبول کرنا تھا کہ پھر یہ تتاری بھی مسلمان ہوتے چلے گئے. اور سنا ہے کہ جو دوسرا بھائی تھا مغول یعنی منگول، وہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور بعد میں یہ تتاری بھی مسلمان ہو گئے. اور اس طرح یہ پورے مغل اور تتار یہ پوری نسلیں مسلمان ہو گئیں. اور پھر مر کے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو منگول یا تتاری، تو ان لوگوں نے رکن الدین بائبرس نے ان کے ساتھ مل کر یہ جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پھر منگولوں سے لڑائی کی اور ان کو شکستیں دی. اچھا منگول قبیلے میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ اوغوث خان تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر ایک سردار تھے سلیمان شاہ تھے، ان کے بیٹے انہی منگولز کے اندر ایک سردار تھے سلیمان شاہ، ان کے بیٹے ارطغرل تھے. سلیمان شاہ تو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بیٹے ارطغرل تھے. انہوں نے سب قبیلوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کے بیٹے عثمان غازی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. اس طرح ترکی سلطنت میں ترکی میں عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر انہوں نے 600 سال وہاں پر حکومت کی. یہ ہم جانتے ہیں تاریخ میں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کہ ترکوں سے مقابلہ ہوا مسلمانوں کا، اور پہلے تو بڑی شکستیں ہوئیں، بڑی تباہی ہوئی ہلاکو خان کی وجہ سے، چنگیز خان کی وجہ سے. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب ایک مسلمان ہوا، پھر دوسرا ہوا، ایک سردار مسلمان ہوا، پھر دوسرا سردار مسلمان ہوا، اس لیے مسلمانوں کی اس طرح تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ جو لوگ جنہوں نے ترکی پر قبضہ کیا تھا وہ سب مسلمان ہو گئے. اور ایک سردار جس کا نام تھا سردار عثمان، انہی کے نام سے پھر ترکی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، جنہوں نے 600 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رکھی، اور آج بھی مسلمانوں کی حکومت ترکی میں موجود ہے. یاد دیے فیما اللہ.